الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اعظام اور معزز سامعین، کافی دیر سے الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز بہت دیر سے چل رہا ہے اور آپ نے دین کی کافی باتیں سن لی ہیں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم صرف یہاں نمائشی بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ دل میں یہ نیت رکھیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ سمجھ کر جانا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً کوتاہی سب میں ہے، میں بھی کمزوریوں سے پاک نہیں، آپ بھی نہیں، سب میں کمزوریاں ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اندر کی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں سمجھیں گے اور انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ نہیں جائیں گی، وہ تو بڑھتی ہی رہیں گی۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کے عنوان سے آپ نے بہت مرتبہ دین کی باتیں سنی ہوں گی، لیکن دین کی باتیں بار بار کہی جانی، ان کے اندر وہی لذت اور وہی چاشنی باقی رہتی ہے جو اس سے پہلے سن کر آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کی باتیں تو ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سننا مقصد نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ سننا کافی ہو جاتا تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ حکم نہ فرماتے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اللہ نے خود اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، ذکر، سمجھاتے رہیے، بار بار کہتے رہیے۔ ذکر کا ترجمہ ہماری زبان میں یہی ہے کہ جب تک آپ کی زبان میں طاقت ہے، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، اس وقت تک آپ لوگوں کو کہتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی بات دم آخر تک کہتی رہی جائے گی اور وہ بار بار کہی جائے گی۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی، آج بھی وہی بات ہے۔ بات تو دین کی وہی ہے جو 1400 سال پہلے آئی تھی، مگر بار بار کہی جائیں گی، کیونکہ وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں نہیں، اور ہمیں ان کو لانے کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے، جو اپنی زبان مبارک سے تمہیں بتایا ہے، وہ تمام کا تمام دین تمہاری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، جب تک وہ دور نہیں ہوں گی ہمیں اصلاح کی فکر رہنی چاہیے اور لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہماری زندگیوں میں پوری طرح سے آنا چاہیے، اور دم اخیر تک آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اس حد تک عمل کر چکا ہوں جس حد تک اللہ چاہ رہے تھے۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا دین،
اللہ کا دین اتنا مختصر سا نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کامل طریقے پر عمل کر کے دعویٰ کر دیں۔ یہ تو ضروری ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی پوری زندگی کو دین پر ڈھال سکتا ہے، لیکن پورا دین اپنے اندر سمولے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ کا حکم ہمارے سامنے پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جب تک ہم رہیں اس وقت تک ہر موقع پر ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں بولنا ہے تو دیکھنا پڑے گا پیغمبر کیسے بولتے تھے، ہمیں چلنا ہے تو دیکھنا ہوگا آقا کیسے چلتے تھے۔ ہم کھاتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آقا کیسے کھاتے تھے۔ ہمیں پینا ہے تو سوچنا پڑے گا آقا کا پینے کا طریقہ کیا تھا۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، دیکھنا ہوگا پیغمبر نے شادیاں کیسے کی ہیں، اپنی شادیاں کیسے کی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی ہیں، صحابہ کو کون سا طرز بتایا ہے، کون سا ڈھنگ بتایا ہے، کس انداز سے جینے کے طریقے دیے ہیں۔ ہمیں تجارت کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تلاش کرنا پڑے گا، پیغمبر نے کس انداز سے تجارت کی ہے۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، دیکھنا پڑے گا پیغمبر نے ملازمت کا کیا طریقہ بتلایا ہے۔ ہم کھیتی کرتے ہیں، دیکھنا ہوگا صحابہ کس طریقے سے پیغمبر کی معیت میں، پیغمبر کی تربیت میں کس طرح سے کھیتیاں کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ کے پیغمبر نے انہیں جینے کا طریقہ بتایا تھا۔ آیا ہماری زندگی میں اللہ کے پیغمبر کا وہ طریقہ ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ ہم سوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا سونا کیسا تھا۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا صبح کو اٹھنا کیسا تھا۔ آپ کی راتیں کس طرح گزرتی، آپ کے دن کیسے گزرتے، یہ تمام باتیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، تب جا کر کے ہماری زندگی میں پیغمبر کا طریقہ آئے گا۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں اور دعویٰ کرنا چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ کیا ہے ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہبر مانتے ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رہبری پر متعین کیا ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا اس کا، ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں مگر اللہ کے بندے ہیں، یہ شہادت ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، خالی دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ دعویٰ ہے تو دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، اور یہاں زبان سے دلیل دینا بھی کافی نہیں، عمل کی دلیل چاہیے، عمل کی دلیل چاہیے اس پر۔